اور ناظرین سندھ کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی جانب اور دیکھتے ہیں صوبے کی چند چیدہ خبریں۔ ہب میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے وائس پرنسپل چودھری اشفاق کے قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا۔ ہب میں پیرکس روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پاک جرمن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہب کے وائس پرنسپل چودھری اشفاق کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ چودھری اشفاق ہب سے اپنے گھر TTC کالونی جا رہے تھے کہ سینٹر کے قریب گھات لگا کر بیٹھے ہوئے نامعلوم مسلح ملزمان نے ان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مقتول کے جسم پر 4 گولیاں لگی۔ مقتول پچھلے 23 سال سے TTC میں فرائض انجام دے رہے تھے۔ مقتول وائس پرنسپل کے آباء و اجداد کوئٹہ میں اختر محمد روڈ پر رہائش پذیر ہیں۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے، تاحال قاتلوں کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ وابڈا ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے، عدم تحفظ، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ اور دیگر مسائل کے حل کے لیے وابڈا آفس سے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی مین بازار سے ہوتی ہوئی پریس کلب کے سامنے پہنچی، جہاں مظاہرین نے دھرنا دیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف نعرے درج تھے۔ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے وابڈا ہائیڈرو یونین کے ڈویژنل چیئرمین در محمد رند، سب ڈویژنل چیئرمین ڈیرہ مراد جمالی، محمد قاسم کھوسا، سری چند، رضا محمد منگی سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ مہنگائی 200% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ حکومت سالانہ بجٹ میں صرف 15% تنخواہیں بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناظرین، کرپشن معاشرے کا ناسور ہوتا ہے اور یہ مسئلہ صرف پاکستان یا ایشیائی ممالک کا ہی نہیں بلکہ یہ جدید اور ترقی یافتہ مہذب ممالک کا بھی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں بھی یہ ناسور اپنی پوری قوت کے ساتھ عوامی وسائل کو ہڑپ کر رہا ہے، جس کو روکنے کے لیے مختلف ادارے بنائے جاتے ہیں جو بعد میں صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئٹہ میں کرپشن کے موضوع پر تقریری مقابلہ ہوا جس میں مقررین نے اس کے منفی پہلوؤں پر دل کھول کر اظہار خیال کیا۔ جانتے ہیں محمد جہانگیر کی رپورٹ میں۔ بدعنوانی کسی بھی معاشرے میں برائیوں کی تخلیق اور اسے تقویت دینے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی کے باعث آج ہمارا شمار بدعنوان ممالک کے لسٹ میں 5ویں نمبر پر کیا جا رہا ہے۔ بدعنوانی فرد ملت کے لیے زہر قاتل ہے، نہ کہ مہک کے عنوان سے تقریری مقابلہ ہوا۔ قومی احتساب بیورو کے زیر اہتمام ہونے والے اس تقریری مقابلے میں صوبے بھر کی 5 یونیورسٹیوں کے علاوہ تمام کالجز کی 30 سے زائد طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ اس مقابلے میں طلباء نے ملکی نظام پر تنقید کرتے ہوئے اپنی تقاریر میں کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی دیمک کی طرح ہماری معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے اور بدعنوان حکمران عوام کی خون پسینے کی کمائی کو اپنی بدعنوانی کے بین چڑھا رہے ہیں۔ طلباء نے صدر پاکستان کی جانب سے وزراء کی سزائیں معاف کرنے کے اقدام پر کہا کہ ان بدعنوان وزراء کو تحفظ دینے کے بجائے سزا دینی چاہیے۔ اس تقریب کا مقصد نوجوان نسل میں بدعنوانی اور اس کے اثرات سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں اس کی روک تھام کے لیے اپنا فعال کردار ادا کر سکے۔ کیمرامین شہزاد خان کے ساتھ محمد جہانگیر، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، صوبہ بلوچستان محرومیوں کا شکار رہا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی بلوچستان دیگر صوبوں سے پیچھے ہے اور ایک اندازے کے مطابق صوبے میں تعلیم کی شرح 28% ہے، جبکہ تعلیمی سہولتوں کے حوالے سے بھی صوبے بھر میں صورتحال انتہائی خراب ہے اور طلباء خطرناک قرار دی جانے والی عمارتوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی سے اختر منگی کی رپورٹ۔ تعلیم کے بغیر انسانی سماج میں شعور کی آنکھیں اندھی رہتی ہیں اور سماج ترقی کے بجائے تنزیلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بلوچستان میں تعلیمی اداروں کی خستہ حالی لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان کے اندر سب سے کم شرح خواندگی بلوچستان میں ہے۔ اب تک صوبے میں شرح خواندگی 28% ریکارڈ کی گئی ہے، جن میں خواتین اور دیہی علاقوں میں شرح خواندگی 18% ہے، جبکہ ناخواندگی کو کم کرنے کے لیے بلوچستان میں 10,381 اسکولوں کی عمارتیں ہیں۔ ان میں 8.6% عمارتیں نہایت خطرناک حالت میں ہیں، جہاں طلباء و طالبات اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، جو کسی بھی وقت حادثے کا موجب بن سکتی ہیں۔ صوبے میں 12% اسکولوں میں پینے کے پانی کا فقدان ہے، جبکہ 11% اسکول بیت الخلاء جیسی اہم ضرورت سے بھی محروم ہیں۔ بیشتر دیہی علاقوں میں پرائمری اسکولوں میں 5 جماعتوں کے لیے ایک استاد ہوتا ہے۔ اگر وہ استاد بیمار ہو جائے تو اسکول میں تعطیلات شروع ہو جاتی ہیں۔ خواندگی اور تعلیم کے لحاظ سے بلوچستان سب سے پسماندہ صوبہ ہے۔ بلوچستان ملک کے جغرافیائی رقبے کے لحاظ سے 43% سے زائد رقبے پر محیط ہے۔ پائیدار ترقی اور حکمرانی آج تک انہی قوموں کا مقدر بنی ہے جنہوں نے تعلیم پر توجہ دی۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ صوبہ بلوچستان کے بعد اب باری ہے پہاڑوں کی سرزمین صوبہ خیبر پختونخوا کی، اور آئیے نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں پر۔ کوہاٹ میں پیرامیڈیکل سٹاف نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے مکمل ہڑتال کر دی، ڈاکٹروں کے کمروں کو تالے لگا دیے گئے۔
پیرامیڈیکل عملے نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کوہاٹ میں تمام ڈاکٹرز کے کمروں کو تالے لگا کر مکمل ہڑتال کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہوں میں 200% اضافہ کیا جائے اور پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات پر حکومت عمل کرے۔ ہڑتال کے باعث دور دراز سے آنے والے مریضوں اور بغیر چیک اپ واپس چلے گئے۔ ہڑتال کی وجہ سے وارڈز میں داخل مریضوں کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مردان میں ایزی لوڈ نہ کرانے پر پولیس اہلکاروں نے دکاندار پر تشدد کر کے اس کی پسلیاں توڑ ڈالی۔ نوجوان کو زخمی حالت میں اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ بخشالی بازار کے دکاندار راحت اللہ کے مطابق تھانہ چورا پولیس کا اہلکار اس سے ایزی لوڈ کرانے کے لیے دکان پر آیا اور انکار پر پولیس نے اسے لاتوں، مکوں اور اسلحے کے بٹوں سے مار مار کر ادموا کر دیا۔ زخمی دکاندار نے دنیا نیوز کو بتایا کہ اسی پولیس اہلکار نے اسے پہلے بھی مفت ایزی لوڈ کرایا تھا، جس کے پیسوں کی ادائیگی کا اس نے مطالبہ کیا اور مزید ایزی لوڈ سے انکار کر دیا۔ پولیس تشدد سے زخمی دکاندار کو مردان ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں اس کا علاج معالجہ جاری ہے۔ واقعے کے خلاف مقامی دکانداروں نے احتجاج کیا اور واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سینٹرل جیل ہری پور میں دوسرے روز بھی طالبان قیدیوں اور عام قیدیوں میں جھڑپیں۔ قیدیوں نے چھتوں اور بیرکوں پر چڑھ کر طالبان کے خلاف نعرے بازی کی۔ ضلعی جیل میں طالبان قیدیوں اور عام قیدیوں میں جھڑپوں کے بعد قیدیوں کی جانب سے توڑ پھوڑ اور جیل انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی، جس کے بعد جیل انتظامیہ نے قیدیوں کو مختلف بارکوں میں شفٹ کر دیا۔ بعد میں قیدی جیل کی چھتوں اور بیرکوں پر چڑھ کر طالبان کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے، جس پر انتظامیہ نے پولیس کی بھاری نفری کو جیل میں طلب کر کے صورتحال پر قابو پا لیا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے کرپشن کے موضوع پر تقریری مقابلے کا دلچسپ احوال۔